اچھا بیٹے، یہ سبق تشکیل پاکستان ہم پڑھ رہے تھے، اور غالباً یہ ہم نے پڑھنا ہے علی گڑھ تحریک کی وجہ سے۔ یہاں سے پڑھنا ہے ہم نے علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں، یعنی کہ اسلامیان ہند میں کئی اور تحریکات شروع ہوئیں۔ یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہی سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا، تو علی گڑھ تحریک کی تائید میں، تردید میں کافی ساری تحریکات شروع ہو گئیں۔ اختلاف ضرور رونما ہوئے، یعنی کہ ان تمام تحریکوں کے آپس میں نظریاتی اختلاف ضرور تھے، لیکن یہ اختلافات ایک حد تک نئی زندگی کا نشان تھے۔ یعنی کہ ان نظریاتی اختلافات کی وجہ سے اسلامیان ہند کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا تھا۔ سر سید امیر علی، یعنی کہ سر سید احمد خان، پروفیسر امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا کر ملایا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا۔ لیکن اس جدید علم الکلام کہہ سکتے ہیں، سلیس اردو میں کہہ سکتے ہیں، بعض علمی مسائل کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا، یا کچھ علمی مسائل کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا، اسے مناظرہ بھی کہتے ہیں، ویسے مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر، مخالفت کے طور پر، بعض اور مذہبی مساعی، یعنی کہ کوششیں بروئے کار آئیں، سامنے آئیں۔ تو اب یہ اقتباس جو ہے، اس کے بعد ویسے اقتباس یہ اہم ہے، تھوڑا سا بورڈز کے پیپر میں آ سکتا ہے، لیکن ہے آسان۔ یعنی کہ اس اقتباس میں فاضل مصنف نے یہ باور کرایا کہ جو ہی ہندوستان میں علی گڑھ تحریک کا آغاز ہوا، علی گڑھ تحریک کی تائید میں، تردید میں کافی ساری اور تحریکیں شروع ہو گئیں، کیونکہ یہ تو اصول فطرت ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ہر تحریک کا عوام الناس کے اذہان پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور مرتب ہوا۔ علی گڑھ تحریک جو کہ ایک علمی و ادبی تحریک تھی، اس تحریک کا مقصد اسلامیان ہند کو سیاسی، علمی اور معاشرتی طور پر بیدار کرنا تھا، اور اسلامیان ہند کو وہی پرانا مقام و مرتبہ دوبارہ دلانا تھا۔ تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کو فروغ دینے کے لیے برصغیر کے قرب و جوار میں جتنے بھی ذہین فتین لوگ تھے، اعلیٰ اذہان موجود تھے،
یعنی کہ وہ سبھی مفکرین تھے، مصنفین تھے، ادبا تھے، شعراء تھے، انہیں سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کا حصہ بنایا، جن میں مولانا الطاف سنہالی ہیں، ایک عظیم شاعر کے طور پر سامنے آئے۔ اسی طرح سے مولوی نذیر احمد دہلوی ہیں، اصلاحی ناول نگار کے طور پر سامنے آئے۔ علامہ شبلی نعمانی ہیں، ایک عظیم مورخ محقق کے طور پر سامنے آئے۔ منشی ذکاء اللہ ہیں، انہوں نے بھی علی گڑھ تحریک کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ نواب محسن الملک ہیں، جنہوں نے علی گڑھ کالج کو آن بان شان بخشی۔ نواب وقار الملک ہیں، جنہوں نے اسلامیان ہند کو سیاسی طور پر متحد کیا، مضبوط کیا اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اور ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر امیر علی ہیں، جو انگریزی کے پروفیسر تھے، جنہوں نے خصوصاً مغربی حلقوں میں اسلام کے امیج کو، اسلام کے نظریات کو، اسلام کی ساکھ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ یعنی کہ یہ قابل ذکر جتنے بھی متحرک ارکان تھے، ان سب نے علی گڑھ تحریک کو فروغ دیا، اور اس سے اسلامیان ہند کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ سر سید احمد خان جو کہ اس علی گڑھ تحریک کے بانی تھے، ان کی حیثیت تو روز روشن کی طرح تھی۔ جیسا کہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا، زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری۔ زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری۔ سر سید احمد خان ایک دور اندیش رہنما تھے، اور انہوں نے علی گڑھ تحریک کے ہر رکن کے ذمے جو بھی کام دیا، کام لگایا، اس تحریک کے ہر ایک رکن نے اس کام کو بطریق احسن سر انجام دیا۔ اسی طرح سے علی گڑھ تحریک کو فروغ حاصل ہوا، اور خصوصاً سر سید احمد خان انگریزوں کے سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی سے بے حد متاثر تھے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی تھا، کیونکہ اسلامیان ہند جو ہیں وہ محض عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، جدید سائنسی علوم کی طرف اور ٹیکنالوجی کی طرف اسلامیان ہند کو راغب کرنے والے سر سید احمد خان ہی تھے۔ سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ اسلامیان ہند سائنسی علوم میں، ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں اور حالات کا سامنا کر سکیں۔ سر سید احمد خان نے اسلامیان ہند کو جدید تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرایا، اور واضح طور پر اسلامیان ہند کو پیغام دیا کہ انگریزی تعلیم کے حصول کے بغیر ہماری ترقی ناممکن ہے، کیونکہ اس وقت تمام سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کے جتنے بھی علوم تھے وہ انگریزی زبان میں تھے۔ تو اس لیے سر سید احمد خان مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کے حصول پر آمادہ کرتے رہے، اکساتے رہے، اور اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان نے اسلامیان ہند کو انگریزوں سے تعاون اور مفاہمت پر بھی راضی کیا۔ کہا کہ فی الحال جو ہے ان سے برسر پیکار ہونے کا وقت نہیں ہے،
بلکہ ہمیں مصلحت اختیار کرنی چاہیے، حالات کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے، فی الحال اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے سر سید احمد خان نے اسلامیان ہند کی بہت اصلاح کی، اور سر سید احمد خان نے اسلامیان ہند کی اصلاح، فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کام کیا وہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تھا اور انسانی عقل کے بھی عین مطابق تھا۔ یعنی کہ سر سید احمد خان کی یہ خدمات اور سر سید احمد خان کی یہ کوشش جو ہے بر آئی، اور اس سے اسلامیان ہند میں ایک نیا جذبہ، ایک نئی تحریک پیدا ہوئی۔ تو آگے دیکھتے ہیں اقتباس۔ شبلی نے یعنی کہ سر سید احمد خان کی اسی تحریک سے متاثر ہو کر علامہ شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا، لکھنؤ میں ادارہ قائم کیا علامہ شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء، اور دیوبند میں، یعنی کہ دیوبند اس میں معرفہ ہے، ہندوستان کا شہر ہے، وہاں علماء نے، ویسے یہ مولانا غلام قاسم نانوتوی تھے، انہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، قدیم طرز کی درسگاہ کا جسے نام دیا گیا۔ دیوبند میں علماء نے یعنی کہ غلام قاسم نانوتوی نے دیوبند میں ایک ادارہ قائم کیا، قدیم طرز کی درسگاہ جو ہے انہوں نے وہ تعمیر کی، اس کا آغاز کیا، اس مدرسے کا نظم و نسق انہوں نے سنبھالا۔ ابتدا میں تو یہ عام سی عمارت تھی، لیکن بعد میں اس عمارت کو بڑھایا گیا، اس کی کئی منزلیں جو ہیں وہ قائم ہوئیں، اور اس عبارت میں مختلف شعبے جو ہیں وہ کام کرنے لگے، اور بعد میں اس کو یعنی کہ اس دارالعلوم کو قاسم العلوم کا نام دیا گیا۔ تو یہ بڑا ہی یعنی کہ ہندوستان کا اس وقت کا مشہور جو ہے وہ ادارہ تھا، ایک مدرسہ تھا، اور اس مدرسے سے نامور علماء کرام جو ہیں وہ مستفید ہوئے، یعنی کہ اس درسگاہ سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کے نام یہ ہیں، جن میں مولانا محمد حسین احمد مدنی تھے، مولانا عبدالرشید تھے، مولانا شاہ عبدالرحیم تھے، مولانا اشرف علی تھانوی تھے، مولانا عبید اللہ سندھی تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، اور مولانا احمد علی لاہوری تھے۔ یعنی کہ انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد یہ سبھی جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے، اور وہاں انہوں نے قوم کی قیادت سنبھالی، اور اسلام کے لیے انہوں نے بھرپور خدمات سر انجام دی۔ ان مساعی کا یعنی کہ ان کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی، ناواقفیت یا اجنبیت ختم ہو گئی، اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات مل گئی۔ یعنی کہ اسلامیان ہند جو ہیں وہ ان تحریکوں کی کاوش کی وجہ سے، علی گڑھ تحریک کی وجہ سے مسلمانوں میں جو اجنبیت تھی، جو بیگانگی تھی، جو بیزاری تھی، وہ اس لیے ختم ہونے لگی کہ اسلامیان ہند بے جا مغرب سے مرعوب تھے، ذہنی غلام بن چکے تھے مغرب کے۔ تو ان تحریک کے بانیوں نے یہ موقف اپنایا، اسلامیان ہند کو یہ احساس دلایا کہ محض دنیاوی ترقی کے لیے مذہبی عقائد اور آخرت کو قربان کرنا کم عقلی ہے، لہذا کوشش کی جائے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے
مذہبی عقائد کو اور اپنی آخرت کو کسی صورت میں بھی خراب نہ کیا جائے، برباد نہ کیا جائے، قربان نہ کیا جائے، کیونکہ ایسا عمل جو ہے مسلمانوں کے لیے نفع کا باعث نہیں ہے بلکہ نقصان کا باعث ہے۔ تو ہوا یہ کہ ساتھ یہ ایک ایسی فضا قائم ہوئی کہ جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی تھی، یعنی کہ اب ان تحریکوں کے ذریعے سے، علی گڑھ تحریک کے ذریعے سے، دیوبند کے مدرسے کے ذریعے سے، علامہ شبلی نعمانی کی تعلیمات کی وجہ سے، ندوۃ العلماء کی وجہ سے مسلمانوں کو باور کرایا گیا، بتایا گیا کہ مسلمانوں کو دنیاوی ترقی سے منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، بلکہ مسلمانوں کو صرف یہ بتایا گیا کہ وہ محض دنیاوی ترقی کے لیے اسلامی اقدار ترک نہ کریں، کیونکہ اسلام دنیاوی ترقی کے لیے ترغیب دیتا ہے، جدید حصول علم سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں، بلکہ حاصل کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن ساتھ بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کا درس بھی دیتا ہے، اور ساتھ اسلام کو بھی، دینی اقدار کو بھی پروان چڑھانے کا درس دیتا ہے۔ آگے اقتباس ہے، اقبال نے آ کر، یعنی کہ اقبال نے مغرب سے واپس آ کر 1905 تو 1908 اقبال نے سفر یورپ کیا، 3 سال وہاں رہے، وہاں سے واپس آئے، پھر اقبال نے آ کر، یعنی کہ یورپ سے واپس آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر گہرے مطالعے کے لیے، مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین، یعنی کہ مکمل ترین انسان کی انفرادی، شخصی، اجتماعی، معاشرتی نشو و نما تربیت ہے۔ اقبال کا خیال یہ تھا کہ انسان اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی، اللہ تعالیٰ کا نائب، ضبط نفس، خواہشات پر، نفس پر قابو پانا کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء میں، یعنی کہ اس ترقی میں، اس سے مسلمان کو مذہب کی رہنمائی، اسلام کی، دین اسلام کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے، نیز توحید الہی، توحید انسانی میں پرتاؤ فگن ہوتی ہے، جلوہ گر ہوتی ہے۔ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید، پیروی۔ سوم، قرآن مجید کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم، رجعیت، امیدی، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا۔ بیٹا یہاں تک یہ اقتباس اہم ترین اقتباس ہے، یعنی کہ یہ اقتباس اس سبق کے اہم ترین اقتباسات میں سے ہے، پیراگراف میں سے ہے، اور یہ تشریح کے لیے بہت اہم ہے، یہ آ سکتا ہے۔ یعنی کہ اقبال نے آ کر یہاں سے لے کر امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا، یہاں تک یہ اقتباس بہت اہم ہے۔ اب اس اقتباس میں فاضل مصنف نے علامہ محمد اقبال کے فلسفہ خودی کو موضوع تحریر بنایا ہے کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی مرد مسلمان پر محیط ہے، یعنی کہ یہ فلسفہ خودی ایک عام انسان کو کامل انسان بناتا ہے، اور ایک کامل انسان کو ایک عظیم ترین اور برتر انسان بنا دیتا ہے۔ اب علامہ محمد اقبال نے 1905 میں سفر یورپ
اختیار کیا۔ اقبال تو مشرقی تہذیب کے پروردہ شاعر تھے، تو اقبال نے یہاں مشرقی تہذیب کو قریب سے دیکھا، لیکن جو ہی اقبال 1905 میں یورپ یا مغرب تشریف لے گئے تو وہاں کی زندگی، وہاں کی چہل پہل کو بھی اقبال نے قریب سے دیکھا، اور جو ہی اقبال وہاں سے وطن واپس آئے، یعنی کہ 1908 میں ہندوستان واپس آئے، تو انہوں نے اپنا ایک خاص فلسفہ پیش کیا جسے انہوں نے فلسفہ خودی سے تعبیر کیا۔ یعنی کہ اقبال نے یہ فلسفہ خودی کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایک جرمن فلسفی تھے، ان کے فلسفے سے، یعنی کہ یہاں لفظ استعمال ہوا کامل ترین انسان، تو جرمن فلسفی تھے، وہ بھی ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے سپر مین، یعنی کہ اقبال نے یہ اپنا کامل ترین انسان کا لفظ اسی کے فلسفے سے مستعار لیا، ادھار لیا، لیکن اقبال نے انداز اپنا اختیار کیا، کیونکہ اقبال کا مرد مسلمان جو ہے وہ خودی کا محافظ ہے، اطاعت الہی پر کاربند رہتا ہے، ضبط نفس جیسے اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں، یعنی کہ ان تین کیفیات کا نام خودی ہے۔ اقبال کے نزدیک ان تین کیفیات کا نام خودی ہے، تو اقبال کا نقطہ نظر یا اقبال کا جو مقصد ہے، یعنی کہ اطاعت الہی، ضبط نفس، نیابت الہی، اللہ تعالیٰ کا نائب، یعنی کہ یہ جو تین کیفیتیں ہیں اقبال انہیں خودی سے تعبیر کرتا ہے۔ اور خودی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، یعنی کہ انسان معرفت نفس اختیار کر کے اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، اور پھر انسان اخلاق، کردار جیسی بلند صفات سے بھی متصف ہو سکتا ہے، مزین ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ خودی کو خودداری سے اگر تعبیر کیا جائے، ان میں ہمیں تھوڑا سا ایک فرق، تھوڑا سا ایک تضاد نظر آتا ہے۔ یعنی کہ خوددار وہ ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دست درازی نہیں کرتا، اور بے خود وہ ہوتا ہے یعنی کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، دست درازی کرتا ہے۔ اسی طرح سے خوددار سے، خودداری سے لفظ خودی جو ہے وہ اگر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان خودی کے مقام و مرتب پر فائز ہوتا ہے، جب انسان خودی کے مقام و مرتبے پر فائز ہوتا ہے، تو ایسے سمجھیے کہ وہ عظیم تر بن سکتا ہے، عظیم تر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسی منازل ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی تمام منازل طے کر سکتا ہے۔ اور اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، ذرا یہ بات واضح ہو جائے گی، اقبال فرماتے ہیں تو راز کن فکاں ہے، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔
تو اب خود ہی دوسرے لفظوں میں انسانیت کی معراج تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، اور یہ راستہ طے کرنے کے لیے انسان کو دین اسلام کا سہارا لینا پڑتا ہے، انسان کو مذہب کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ یہ راستہ دین اسلام کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ خود ہی یعنی کہ انسانیت کی معراج کا راستہ، انسان کے بلندی پر فائز ہونے کا راستہ، اسلام کے بغیر، اسلامی اقدار کے بغیر، اسلام کا محتاج ہوئے بغیر یہ راستہ کسی صورت میں طے نہیں ہوتا۔ تو یہ راستہ پھر اقبال کہتا ہے کہ 4 چیزوں سے طے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اقبال نے جن 4 چیزوں پر زور دیا اس اقتباس میں بات ہوئی ہے، یعنی کہ یہ راستہ 4 چیزوں سے طے کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک توحید ہے۔ توحید کا پیروکار کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، معاونت اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ سے ہی خوف کھاتا ہے، وہ اللہ کے آگے ہی جھکتا ہے، وہ دوسروں کے آگے نہیں جھکتا، اور اسے احساس ہوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ دوسروں کے آگے جھکنا اسے ذلیل رسوا کر دے گا۔ اقبال اس حوالے سے کہتے ہیں نا، پانی پانی کر گئی، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے، اور توحید پر کامل ایمان کی عمارت جو ہے وہ انسان کو بہادر بنا دیتی ہے، انسان کو بے باک بنا دیتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ غیر اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو باور کرائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے انسان دین دنیا دونوں میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے، اور ایک کامل انسان کا مرتبہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وہی بات ہے، اقبال فرماتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور ایک اور شعر اقبال کا زبان زدیام شعر، یعنی کہ تقلید مصطفیٰ یا اطاعت مصطفیٰ کے حوالے سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب تیسری بات جو بتائی گئی اس اقتباس میں، وہ ہے قرآن مجید کا مطالعہ، فرقان حمید کا مطالعہ، اور قرآن مجید فرقان حمید کی پیروی، قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی پیروی جو ہے وہ بھی انسان کو عظیم تر بناتی ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، اور اس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے تمام اصول موجود ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ رجعیت ہے، مثبت سوچ ہے، امید ہے، یعنی کہ جو بھی رجعیت مثبت سوچ اختیار کرتا ہے وہ مایوسی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ امید کی روشنی، امید کی کرن جو ہے اس کے دل میں پھوٹتی ہے،
اور اسی طرح سے وہ زندگی میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ یعنی کہ اسلام میں مایوسی کو کفر کہا گیا، اس لیے چوتھی چیز جو اقبال نے رجعیت بتائی ہے کہ رجعیت کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ رجعیت اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا انسان جو ہے وہ کسی صورت میں مایوس نہیں ہوتا۔ تو مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی اختیار کر کے، علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے مستفید ہو کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔